حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خیبر کو فتح کرنے کے لیے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گئے تو کافی دن تک خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا۔ تو ایک دن میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ فتح لکھ دی ہے، اور اس سے میں بھی بڑا پیار کرتا ہوں اور اس سے اللہ تعالیٰ بھی بڑا پیار کرتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ وہ کون ہے جس سے اللہ بھی بڑا پیار کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی اس سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں لال ہوئی تھی۔ میرے آقا نے پیغام بھیجا کہ علی کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ گئے، جا کر حضرت علی کو بلا کے لائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی کیا بات ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ علی میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی میرے آقا کے قریب ہوئے۔ میرے آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ زندگی میں اس کے بعد میری آنکھیں کبھی دکھنے نہیں آئی، کبھی درد نہیں ہوئی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج علم اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کا علم تھما دیا۔ جنگ ہوئی تو حضرت علی نے خیبر کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے اکھیڑ کر پھینکا، جسے بعد میں اٹھانے کے لیے 80 صحابہ گئے مگر وہ دروازہ نہ اٹھا سکے، اتنا وزن دروازہ تھا، کیونکہ علی شیر خدا ہے۔ علی اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اس کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے، اور خیبر کے موقع پر حضرت علی سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہندوستان کا بہت بڑا پہلوان اور جنگجو آیا تھا، جو کہتا تھا کہ میں اکیلا 1000 کے مقابلے میں لڑتا ہوں، جسے لوگ مرحب کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کی ماں نے اس دن مرحب کو جنگ سے آنے سے پہلے بتایا تھا کہ ایک شیر ہے جو تجھے چیر پھاڑ دے گا، تجھے قتل کر دے گا، اس کے مقابلے میں کبھی نہ آنا۔ وہ جب مرحب جنگ کے مقابلے کے لیے آیا تو اس نے حضرت علی سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام حیدر ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور وہ سمجھ گیا کہ میری ماں نے مجھے منع فرمایا تھا کہ ایک جنگل کا شیر، ایک اللہ کا شیر جو تجھے ختم کر دے گا، تجھے قتل کر دے گا، اس کے مقابلے میں کے لیے نہ جانا۔ وہ مرحب جو اپنے آپ کو بہت بڑا جنگجو، بڑا پہلوان سمجھتا تھا، 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑنے والا، آج جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ ہوا تو آپ نے اس سے پہلے وار کرنے کا موقع دیا۔ مرحب نے وار کیا، آپ نے اپنی ڈھال پر لے کر اسے خالی موڑ دیا۔ وہ کافی دیر تک آپ کے ساتھ جنگ کرتا رہا، وار کرتا رہا، آپ ہر وار کو روکتے رہے۔ پھر جب آپ نے وار کیا تو آپ نے اس کے سر پر وار کیا، اور سر سے لے کر ناف تک اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے اتنی تیز اور اتنی طاقت کے ساتھ تلوار چلائی کہ آپ نے ایک ہی وار میں اس کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کے مقابلے میں گئے تو آپ نے فتح یاب ہوئے۔ آپ نے کبھی کسی میدان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکست نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ میرے آقا حضرت علی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب چھوٹے تھے تو حضرت عباس اور میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور آپ کی اولاد
زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ اولاد عطا فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اب عباس ابو طالب پریشان ہوتے ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن تھوڑی ہے، ہم ان سے ایک ایک بچے کو لے لیں۔ حضرت عباس گئے اور آپ نے جا کر حضرت ابو طالب کے ایک بیٹے کو لے لیا اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آپ پہلے دن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کسی میدان میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی تنہا کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، ہر میدان میں ہر موقع پر میرے آقا کے ساتھ رہے ہیں۔ میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو بڑوں نے مخالفت کی، بڑوں نے میرے آقا کے رستے میں کانٹے بچھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا تھا، چھوٹی عمر تھی، مگر جب میرے آقا نے فرمایا کہ علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور مجھے اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اے علی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی آپ کے لیے فیصلہ کریں گے وہ صحیح کریں گے، اگر انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو آپ ان کی بات مانیں اور کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو جائیں۔ حضرت علی وہ شخص ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں سب سے پہلے میرے آقا امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے، میرے آقا سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں مزدوری کے لیے گئے، یہودی کا باغ تھا، آپ نے کھجوریں توڑی، 2 کلو کھجوریں ہو گئی۔ آپ کو پتہ چلا کہ میرے گھر والے اور میں، میری بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سارے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہیں اور ہم، تو آپ نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ ابھی ٹائم ہے اور کام کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ کل کے لیے جمع کر لو۔ آپ نے فرمایا کہ جو رب مجھے آج روزی دے سکتا ہے وہ کل کو بھی میری روزی کا بندوبست کر دے گا، میرے لیے کھانے کا انتظام کر دے گا۔ جب کسی کا تقوی اللہ پر اتنا مضبوط ہو کہ اللہ تعالیٰ جو آج روزی دے گا وہ کل کو بھی دے گا، جو پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے، آسمان پہ اڑتے پنچھیوں کو، پرندوں کو روزی دے سکتا ہے، وہ انسان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس لیے رزق کے پیچھے نہ دوڑیں بلکہ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں پر ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر دیا کریں۔